السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے لیسن پر ایک کمنٹ ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ یہ لکھتے ہیں کہ مجھے سورۃ الاعراف پہلے بھی بہت اچھی لگتی تھی، مگر اب دورہ قرآن سے آنکھیں کھلی جاتی ہیں، اور پہلے میں سوچتی تھی کہ یا رب اعراف والوں میں ہی کر دینا، یعنی جہنم سے بچا لینا، اگر جنت نہیں تو اعراف میں ہی ڈال دینا، مگر اب میں کہتی ہوں کہ کیوں نہیں جنت والوں میں سے ہو جاؤں، تقوی کی راہ پہ چل کر اور فاستبقوا الی الخیرات کر کے، اور اس ماہ کو پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ گزار کر۔ میں غور کر رہی تھی کہ جب ہم حج کر کے یا پاکستان سے آتے ہیں اور راستے میں 5-6 گھنٹے کا سٹے ہوتا ہے، یعنی کسی ایئرپورٹ پر جو انتظار کا وقت ہوتا ہے، تو ہمارا وہ وقت کتنی مشکل سے گزرتا ہے کہ کب یہ وقت ختم ہو اور ہم ہوم سویٹ ہوم میں جا کر آرام کریں۔ پھر اعراف والے کیوں، جنت والے کیوں نہیں؟ اور وہ رب تو ہم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا سوائے تقوی کے۔ تو بہرحال عام طور پر جب آخرت کا معاملہ آتا ہے تو ہم سب کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم منیمائزرز بن جاتے ہیں کہ چلو کہیں بھی جگہ مل جائے، لیکن ابھی چونکہ دور لگتی ہے اس لیے یہ سوچتے ہیں جب وہاں پہنچیں گے تو پھر کیا چاہیں گے کہ ہم نے وہ کیوں نہ کیا جو کر سکتے تھے اور کہیں آگے پہنچ جاتے۔ تو نیکی کے کام میں پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں، بیک بینچرز میں سے نہیں، بلکہ آگے بڑھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ وہ کئی ایک قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو حاکم عادل ہوگا، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ کوئی بھی ایسا شخص جو کسی اتھارٹی یا پوزیشن پر ہو جس پر اللہ نے اسے دوسروں کا ذمہ دار بنایا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی مقام پر کچھ نہ کچھ ذمہ داری دیے گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور اس میں والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی اس کے بچوں کے بارے میں کہ کیا اس نے ان کے بارے میں عدل کیا اور ان کی باقی تربیت اچھے طور پر کی۔ تو ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار بھی ہے اور ہر شخص سے حساب بھی ہوگا جو بھی اس پر ذمہ داریاں ہیں کہ ان کا حق کتنا ادا کیا، اور پھر جن جن کے ساتھ اس کا تعلق یا معاملہ ہے ان کے ساتھ انصاف کیسے کیا۔ کل ہم نے پڑھا قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے کہ میرا رب مجھے انصاف کا حکم دیتا ہے کہ میں انصاف کروں۔ انصاف کرنے کے لیے ایک ٹپ ہے، ایک فارمولا ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ لیں، دوسرے کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں، اور یہ ایک بہترین اخلاقی اصول ہے، خواہ کوئی بچہ ہو یا بڑا ہو۔ کسی کو بھی جب کچھ دینا ہو، کہنا ہو، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ کرنا ہو، تو اس وقت اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھیں کہ کیا آپ اپنے لیے یہ پسند کریں گے کہ کوئی آپ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے؟ تو جب آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ انصاف کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اخلاق کا سادہ اور فطری اصول یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے بھی وہی چاہنے لگے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی اس سلوک کو برا سمجھے جس سلوک کو وہ اپنے لیے برا سمجھتا ہے۔ مثلاً آپ مل کے کھانا کھا رہے ہیں، گھر میں ہی بیٹھے ہیں یا کسی پارٹی پر ہیں، جب آپ کھانا نکالنے لگتے ہیں تو اس وقت آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سنت کے مطابق کہ جو اپنے سامنے سے ہے اسے نکال لیا جائے،
جو اپنے سامنے ہے اسے کھایا جائے، یا پھر جو دوسرے کے آگے ہے اسے اپنی طرف کر لیا جائے، یا یہ کہ مثلاً اگر آپ چاول لے رہے ہیں کسی ڈش سے تو سارے چاولوں کو الٹ پلٹ کر دیں، ٹھنڈا کر دیں، صرف اپنی پسند کا میٹ پیس لینے کے لیے یا اپنی پسند کا حصہ نکالنے کے لیے، یہ سوچے بغیر کہ دوسروں کو بھی اس سے کھانا ہے۔ اسی طرح کسی کو کوئی ہدیہ دیں، تحفہ دیں، کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کریں تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی یہ دے تو آپ اس بارے میں کیا سوچیں۔ اسی طرح اپنی بہو کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یہ سوچیں کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے کیا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اپنی ساس کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یہ سوچیں کہ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کی بھابھی کیسا معاملہ کریں۔ تو کسی بھی رشتے کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ جب کوئی تعلق قائم ہو تو فوراً اس جگہ پر اپنی پسند اور اپنی چوائس کو دیکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اپنے لیے وہی چاہتے ہیں جو آپ دوسرے کو دے رہے ہیں؟ کسی بھی رشتے میں اسی اصول کو اپنے سامنے رکھیے تو جب ہی انصاف ہو سکے گا۔ اور یہ ایک ایسا معیار ہے جو ہر ایک کو معلوم ہے، اس کو کسی کو بہت ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یعنی اتنا خوبصورت ہمیں طریقہ بتا دیا گیا کہ اس کے لیے کچھ لمبے چوڑے فلسفے جاننے کی بھی ضرورت نہیں کہ انصاف کیسے کیا جائے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو اس حقیقت کو نہ جانتا ہو کہ اس کو کیا پسند ہے۔ یہ اصول ہر آدمی کو ایک ایسا اخلاقی معیار دیتا ہے جس کی روشنی میں وہ بے خطا طور پر اپنے لیے صحیح رویے کا فیصلہ کرے، اور جو رویہ غلط ہو اس کو چھوڑ دے۔ اور یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ کون بتائے گا؟ یہ رویہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ گھنٹی کہاں بجے گی؟ دل میں۔ پھر صحیح فیصلہ اسی وقت ہوگا جب دل کے اندر تقویٰ ہوگا، خدا کا خوف ہوگا۔ جب خدا کا خوف ہوگا تو آپ کو وہ چیز واضح طور پر ابھر کر سامنے نظر آنے لگے گی کہ میں نے کسی کے ساتھ انصاف کیا ہے یا زیادتی کی ہے۔ جب تقویٰ نہیں ہوتا تو پھر انسان کو یہ فرق بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کو اپنے خلاف سازش پسند نہیں، کہ کوئی آپ کے خلاف کانسپریسیز کرے، کوئی آپ کی غیبت کرے، کوئی آپ کے لیے برا چاہے، کوئی آپ کو نقصان دینا چاہے۔ اس لیے اس کو کیا چاہیے کہ وہ کسی کے خلاف سازش نہ کرے۔ مثلا آپ کسی مجلس میں بیٹھیں اور مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ دو لوگ کانوں میں باتیں کرنے لگے چپ کے، یا یہ کہ ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے، اور دوسرے لوگ غمگین ہو یا پریشان ہو۔ اگر آپ کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں اور آپ کو معیوب لگے تو آپ کے پاس سیدھا سا فارمولہ ہے کہ آپ خود بھی اس کام سے پرہیز کریں۔ جو چیز آپ کو دوسروں میں بری لگتی ہے وہ اپنے سے نکال دیں۔ ہر آدمی کو ناپسند ہے کہ کوئی شخص اس کا بدخواہ بن جائے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ بھی کسی کے خلاف بدخواہی نہ کرے۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ کڑوا بول اس کی پسند کے مطابق نہیں، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ بھی کسی کو اپنے کڑوے بول کا تحفہ نہ دے۔ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اگر اس کو بے عزت کیا جائے تو ایسا فعل اس کو بے حد ناگوار ہوگا، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حال میں کسی دوسرے آدمی کو بے عزت کرنے کی کوشش نہ کرے، یعنی اس کے عیب اچھال کر اور اس کی برائیاں بیان کر کے۔ ہر آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر اس کا مال چھینا جائے تو وہ کسی بھی حال میں اس کو پسند نہیں کرے گا، یعنی ہم میں سے کوئی نہیں پسند کرے گا کہ کوئی اس کے مال کو نقصان دے۔ اسی طرح ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی کرے۔ تو ہمیں بھی دوسروں کے بچوں کا، دوسروں کے مال کا، دوسروں کی بلانگنگز کا اسی طرح خیال رکھنا ہے جیسے ہم اپنی چیز کا رکھتے ہیں۔ مثلا ہم گھر میں ہوتے ہیں تو اپنے گھر کی چیزوں کو نقصان نہیں دیتے، لیکن جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں، کسی ادارے میں جاتے ہیں تو پبلک پراپرٹی کو یا اللہ کے نام سے لی گئی کسی چیز کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جیسے وہ کسی دشمن کی ہو۔ یعنی اللہ کا گھر ہے، اس میں پانی استعمال کریں یا اس میں ٹوائلٹ پیپر استعمال کریں یا آپ صف میں جائیں یا کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں تو اس کے لیے درد آپ کو اپنے گھر سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ وہاں چیزوں کو اس طرح استعمال کریں کہ جیسے آپ کسی دشمن کی پراپرٹی میں داخل ہو کر اس کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کے گھر جانے کا معاملہ ہے، آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ ویسا ہی معاملہ کریں جیسے آپ کو اپنے گھر کے لیے پسند ہے۔ کسی کے ایسی خاص جگہوں پر نہ گھسیں جہاں اپنے گھر میں کسی کو لانا پسند نہیں۔
ایسا تجسس نہ کریں جیسے آپ اپنی ذات کے بارے میں ناپسند کرتے ہیں. تو کہیں بھی وہ کام دوسرے کے لیے نہ کریں جو آپ اپنے لیے نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کے لیے کرے. یہی معاملہ پسند کا ہے. ہر آدمی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا چیزیں اس کو پسند ہیں, کن چیزوں کو پا کر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے. اب ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے اس چیز کا حریص بن جائے جس کا حریص وہ خود بنا ہوا ہے. سوچئے آپ کو کیا کیا پسند ہے اپنے لیے, آپ کیا چاہتے ہیں, کون سی چیزیں آپ کو اچھی لگتی, تو پھر وہی چیزیں آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں. وہ دوسروں کو وہی دے جس کو وہ خود پانا چاہتا ہے. کسی سماج کے افراد اگر اس اصول کو اختیار کر لیں تو اپنے آپ وہ ایک بہتر سماج بن جائے گا, بہتر سوسائٹی بن جائے گی. کسی ادارے کے لوگ, کسی گھر کے لوگ, کسی بھی جگہ مل کے رہنے والے لوگ اگر اس اصول کو, اس اخلاقی اصول کو سمجھ جائیں, سیکھ جائیں اور پریکٹس کرنے لگیں تو دنیا بھی جنت بن جائے. کیونکہ جنت میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت و عداوت نہیں ہوگی, ایک دوسرے کے لیے محبت اور خیرخواہی اور چاہت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 سے ہم شروع کریں گے, قوم شعیب کے ذکر سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. کسی بھی قوم کا پیغمبر ان کے لیے ایک بھائی اور ایک معظم اور محترم ہستی کی حیثیت رکھتا ہے. اور بھائی کے لفظ سے ایک اپنائیت آتی ہے کہ وہ کوئی غیر نہیں تھا, وہ ان کا اپنا ہی تھا جو انہیں خیرخواہی کے ساتھ نصیحت کر رہا تھا. اس نے کہا ہے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے, لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو, لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو. چونکہ یہ تجارت پیشہ قوم تھی تو تجارت میں عام طور پر زیادہ منافع بنایا جاتا ہے کم تول کر. تو یہ قوم بھی اسی عیب کا شکار تھی. تو شعیب علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینے کے بعد خاص طور پر ان کی اصلاح اس اعتبار سے کی کہ لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو, ناپ تول میں کمی نہ کرو, اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی. کیونکہ جب کسی کو اس کا حق نہیں ملتا تو فساد ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک دوسرے کے ساتھ پرفیکٹلی تعاون کر رہی ہیں. ہر ایک دوسرے کو دے بھی رہا ہے اور پھر لے بھی رہا ہے, اور دینے کے مطابق لیتا ہے. جہاں کہیں بھی کوئی شخص دے کم اور لے زیادہ, یا دینا کم چاہے اور لینا زیادہ چاہے, چاہے وہ حقوق کا معاملہ ہو چاہے وہ چیزوں کا معاملہ ہو, تو آپ دیکھیں گے وہی فساد ہو جائے گا. کسی گھر کے افراد میں آپ دیکھ لیجئے, شوہر بیوی کے تعلق میں اگر شوہر اپنے حقوق لینا چاہتا اور دینا نہیں چاہتا, یا بیوی صرف حقوق ڈیمانڈ کرتی اور اپنے فرائض پورا نہیں کرنا چاہتی, تو پھر اس گھر میں اصلاح کا عمل نہیں ہو سکتا, بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا, فساد ہی فساد ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اصلاح پر پیدا کیا, یعنی ہر چیز کو درست حال میں پیدا کیا, لیکن لوگوں نے اس کے اوپر فساد کیا. کس طرح؟ ایک دوسرے کے حقوق میں کمی کر کے, عدل و انصاف نہ کر کے. اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو, کیونکہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہی چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. کیونکہ لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. جب ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہماری ضروریات پوری کریں, تو ہمیں بھی پھر دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے. اسی میں انسان کے لیے بھلائی ہے, اور یہ سبق ایمان ہی دیتا ہے. پھر فرمایا, اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو, اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ. یعنی ایسا نہ کرنا. یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے, پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا,
اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا انجام کیا ہوا ہے، یعنی جہاں جہاں جس نے بھی فساد کیا ان کے ساتھ پھر آخر کار معاملہ کیا ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ 9واں پارہ۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ہمارے ہی طریقوں پر چلنا ہوگا، ورنہ یہاں رہنے کا حق چھین لیا جائے گا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہو، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں، یعنی سیلف کنٹراڈکشن کا شکار ہوں گے کہ ہم تمہیں ایک بات بتا رہے اور پھر خود پابندی نہ کریں اور تمہارے طریقے پہ واپس چلے جائیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ وسع ربنا كل شيء علما على الله توکلنا، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آن لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو۔ کیوں ان پر تکلیفیں آتی تھی؟ اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات تکلیفیں بحیثیت قوم آتی ہیں، مجموعی طور پر کوئی آفات آتی ہیں، عذاب آتے ہیں، کوئی سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، اور کچھ انڈیویجولز پر آتی ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو زندگی میں کسی نہ کسی تکلیف اور دکھ کا سامنا نہ کرے، ہر ایک کو کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی پریشانی دیکھنی پڑتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اللہ مہربان نہیں؟ اس نے تو اپنا تعارف کروایا ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ بہت ہی مہربان ہے، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ مہربان بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، اور پھر وہ انسانوں کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے لعلہم یضرعون، تاکہ انسانوں کے اندر عاجزی پیدا ہو، تاکہ انسان جھک جائے، تاکہ انسان اپنا وہ مقصد پیدا کریں جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی ہمیں کوئی نعمت ملتی، مثلا اچھی صحت ملی ہے، کھانے پینے کو ہے، آرام ہے، امن و سلامتی ہے، ہر طرف سکون ہے، تو پھر ہم آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں، بے حسی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر بھی پھر ادا کم کرتے ہیں، اور بعض اوقات پھر دوسروں کے ساتھ زیادتیاں بھی کرنے لگتے ہیں۔ جب نعمتوں کی کثرت ہو جاتی تو پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کا حق ہے، اور پھر وہ جو چاہے کرے۔ ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کسی امتحان سے گزارتے ہیں، کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، اس کے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں۔ لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، زاری کریں، عاجزی کریں، ہمبل ہوں، بندگی کے مقام کو پہچانے، اور انسان کے لیے
اللہ کے سوا سارے سہارے ٹوٹ جائیں، جس میں وہ اس قابل بن سکے کہ وہ صرف اور صرف پھر اپنے رب ہی کو پکارے، اپنے رب ہی کے لیے خالص ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہم ہر اس شخص کے شکر گزار ہوتے ہیں جو ہم پر کسی بھی قسم کا کوئی احسان کرتا ہے، پھر ہم اس سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، پھر اس پر ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں، اس پر توکل کرنے لگتے ہیں، پھر اپنا سب کچھ اس کو سمجھنے لگتے ہیں، پھر یوں لگتا ہے کہ اگر وہ شخص زندگی میں نہیں ہوگا تو زندگی گزارنی دوبر ہو جائے گی، یہ زندگی حرام ہو جائے گی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ طرز عمل، یہ سوچ اللہ کی محبت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر دل میں ہونی چاہیے، اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس پر توکل اور اسی پر بھروسہ، اور ہر مشکل میں ہر ضرورت میں اسی کی طرف رجوع۔ اللہ ہم پر نہایت مہربان ہوتا ہے جب ہم جھوٹے سہارے لینے لگتے ہیں، جب ہم انسانوں کو اپنا خدا بنانے لگتے ہیں، جب ہم انسانوں پہ توکل کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالی مختلف طرح کی آزمائشوں میں ڈال کر سب انسانوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور صرف اپنے سے جوڑ لیتا ہے۔ اس وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ سبھی بے وفا ہیں، سبھی چھوڑ جاتے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں رہتا، اور رہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ انسان ہے، کمزور ہے، وہ خدا نہیں ہے، نہ ہو سکتے ہیں، اور نہ وہ ہماری تمام ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی ایسا انسان، کوئی بھی ایسی چیز جس سے انسان اللہ سے بڑھ کر دل لگائے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ اتنے کمزور سہارے کو پکڑ لیا میرے بندے نے، جو کسی وقت بھی ٹوٹ اور چھوٹ جائے گا، یہ میری طرف کیوں نہیں پلٹتا؟ شاید کہ اس طرح یہ پلٹ آئے اس وقت جس شخص پر اللہ کا انعام اور احسان ہوتا ہے۔ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور ایسے میں مایوس ہونے سے بچا لیتا ہے، ڈپریشن میں جانے سے بچا لیتا ہے، اور اس طرح انسان مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں انسان کو پختہ کرنے کے لیے آتی ہیں، اس کو مزید طاقتور بنا دیتی ہیں، اور اس طرح وہ شیطان کا اور اپنے نفس کا اور دیگر لوگوں کی چالوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکتا ہے، اور اللہ کی راہ میں زیادہ استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ لہذا کبھی کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشان کن خبر سنے، کوئی دکھ کی بات ہو، کچھ بھی ہو، فوراً سوچے میں نے اللہ کے حق میں کہاں کمی کی، مجھ سے کیا گناہ ہوا، میں کہاں غلط ہوں، میں نے کیا کیا، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کس شخص کی اصلاح کہاں سے ہو سکتی ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا رہا۔ ہر ابن آدم یعنی آدم کی ساری اولاد اس سے گزری ہے، خود آدم امتحان سے گزرے تھے، اور اس امتحان میں چل پتا گیا کہ ہر خیر خواہ بن کے آنے والا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان بھی تو خیر خواہ بن کے آیا تھا، اس کے بھی تو کچھ ٹریپس تھے، کچھ ٹرکس تھے جس کے ذریعے اس نے قابو پایا، ورنہ آدم کوئی ناسمجھ نہیں تھے، بہت سمجھدار تھے۔ ابھی ان کو تو کوئی ایسا ماحول بھی نہیں ملا تھا کہ انسان کہ اس ماحول کے اثر سے انہوں نے ایسا کر لیا، بالکل پیور تھے، لیکن شیطان نے چالیں چلی، ایسا حربہ اختیار کیا کہ وہ بھول گئے۔ فنسی آدم بھول گئے، انہیں یاد نہ رہا کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا۔ تو بہت دفعہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں ڈال کے اپنا آپ یاد کراتا ہے، اور ہمیں ہماری حقیقت یاد کراتا ہے، اور ہمیں صحیح رستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ آزمایا، لعلہم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا۔ جب لوگ تکلیف اور مصیبت سے نہیں سبق لیتے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے آزماتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ہر چیز کی نعمتوں کی بارش ہونے لگتی۔ اب تو وہ اور اکڑ جاتا ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اور جو تکلیف گزری اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے پہلوں پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے، یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ پہلے تکلیف کے دن آئے اور اب دیکھو اچھے دن آ گئے، ہم غلط تو نہیں تھے، ہم تو ٹھیک ہی کر رہے تھے۔ اور یہاں سے انسان کی شامت آتی ہے، جب انسان بدحالی کے بعد خوشحالی میں آتا ہے اور پھر اللہ کی طرف رخ نہیں کرتا،
شکر ادا نہیں کرتا اور اس کے لیے خالص نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اچانک پکڑ لیتا ہے. آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی کہ وہ کیوں پکڑے گئے. اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. خیر و برکت اور نعمتوں کے ڈورز کھل جاتے اور ہر طرح کی خیر ان پہ برسنے لگتی. یہاں آپ دیکھیے کہ تقوی کا ایک فائدہ بتایا جا رہا ہے. ایمان کے بعد تقوی ایسی چیز ہے جس کا اجر اللہ کے ہاں بے شمار ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں جنت کی شکل میں جو اجر ملنے والا ہے اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں انسان کو نعمتوں سے نواز دیتے ہیں. آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب جب یہ برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں تو بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف مال ہے، کوئی مادی چیزیں جو ہم پہ برسیں گی. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس انسان کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے نیکی کے کام کرنے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اس کو ایسا ماحول مل جاتا ہے، اس کو ایسی توفیق اور تائید حاصل ہو جاتی ہے اس تقوی کی بدولت کہ جس سے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر غم، فکر، پریشانی اور تردد اور تفکر سے نکل کر بامقصد زندگی گزارنے لگتا ہے. وہ تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے دل میں کنٹینٹمنٹ محسوس کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، ہر حال میں صبر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو ماننے والا ہوتا ہے. فاصبر لحکم ربک، اور اس طرح انسان دن بدن بھلائیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے. لیکن مشکل کب آتی ہے کہ جب انسان کے سامنے نعمتوں کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں لیکن اس کے دل میں چین اور سکون نہیں ہوتا. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ دل کی حالت بدلی جائے اور اس میں اللہ کا تقوی اور محبت لائی جائے. جب تقوی آئے گا دل پرسکون ہو جائے گا، دل کی زندگی اس کو مل جائے گی اور اس طرح انسان تھوڑے کو بھی بہت سمجھے گا. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے بھی سزا کے طور پر نعمتیں آئی لوگوں کے پاس اور یہاں رحمت کے طور پر. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمیں کس طور پر ملی ہے؟ کوئی چیز ملتی ہے، یعنی انسان کو صرف بدحالی سے نہیں اللہ گزارتا، یہ صرف آزمائشیں نہیں آتی، نعمتیں بھی ملتی ہیں. تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم کس حال میں، اللہ خوش ہے یا ناراض ہے؟ تکلیف آئی ہے تو کیوں آئی ہے، نعمت ملی ہے تو کیوں ملی ہے؟ ایسے میں انسان یہ دیکھے کہ تکلیف کے موقع پر اس کا طرز عمل کیا ہے. کیا یہ تکلیف اس کو اللہ سے قریب کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے؟ اور نعمت ملنے پر اس کا طرز عمل کیا ہے؟ کیا یہ نعمت اس کو اللہ کے مزید قریب کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے؟ خواہ تکلیف ہو، خواہ نعمت ہو، خواہ خوشحالی ہو یا بدحالی، ہونا یہ چاہیے ہر حالت ہمیں اللہ کے مزید قریب کرنے والی ہو، ہمارے دل میں ایمان، تقوی اور اطمینان لانے والی ہو. اگر یہ چیز ہمیں نصیب ہو رہی ہے تو پھر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، خواہ ایک حالت میں ہو یا دوسری حالت میں. لیکن اگر تکلیف کے موقع پر انسان اور بھٹک جائے، اللہ سے ناراض ہو جائے، تقدیر پر راضی نہ ہو، اور نعمت پا کر انسان اور بگڑ جائے اور اللہ کا نافرمان بن جائے اور پہلے سے بھی زیادہ ہٹ درم ہو جائے، تو پھر یہاں خطرہ ہے، پھر انسان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے. تو یہ آپ کو کوئی اور فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ کس وجہ سے ملا ہے، اللہ کی رضا کی وجہ سے ہے یا اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے. بعض اوقات نعمتیں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ملتی ہیں اور بعض اوقات تکلیفیں اللہ کی رضا کی وجہ سے آتی ہیں کہ اللہ راضی ہے، وہ نہیں چاہتا اس کا بندہ سفر کرے آخرت میں، لہذا وہ دنیا میں اس کو جھٹکا دے کے اسے سیدھا کر دیتا ہے. اصل چیز ہے اپنا جائزہ، اپنا احتساب. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب تقوی کی روشنی ہوگی اندر، پھر ہی اپنی غلطیاں اور اپنے کو ملنے والی نعمتوں کا صحیح مقام نظر آئے گا. وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. کیوں پکڑا؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی کمائی کی وجہ سے. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ہم جب قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے حالات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں وہ تو قوم عاد سمود تھی، پرانی قومیں، اور انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اس لیے ان کے اوپر یہ شامت آئی، اور ہم تو جو جی چاہیں کریں کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہوش سے رہو، بے خوف نہ ہونا.
اب بھی پکڑ ہو سکتی ہے. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. پکڑ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نیچرل ڈیزاسٹر جب آتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف تھرڈ ورلڈ میں آئیں، وہ ہر ملک میں آ جاتے ہیں. وہ ترقی یافتہ علاقوں میں بھی آ جاتے ہیں اور بیکورڈ علاقوں میں بھی آ جاتے ہیں. تو اصل کرنے کا کام کیا کہ انسان اس زمین پر اکڑ کے نہ چلے، عاجزی کے ساتھ چلے اور قدم قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ سے بھلائی کی توقع رکھے، جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بے خوف ہو کر نہ جیے، ڈرتا رہے. اور یہی ڈر تو تقویٰ ہے کہ کہیں ایسا کام نہ ہو جو اللہ کو ناراض کر دے. کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو. اور کیا ان لوگوں کو جو پچھلے اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر باقی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ لیکن لوگ عام طور پر کسی بھی مصیبت کو دوسرے کی بات، somebody else's problem سمجھ کر خود اپنی زندگی میں محو اور مگن رہتے ہیں. لیکن انسان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آس پاس کے کس طرح مختلف لوگوں پر حالات بدل جاتے ہیں. خوشحال لوگ انتہائی بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات انتہائی غریب اور فقیر لوگ انتہائی مالدار اور نعمتوں میں کھیلنے والے ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. نہ کوئی ہمیشہ صحت مند رہ سکتا ہے، نہ ہمیشہ جوان رہ سکتا ہے، نہ ہمیشہ مالدار رہ سکتا ہے، نہ ہمیشہ خوشحال ہو سکتا ہے. ہر آن تبدیلیاں ہو رہی ہیں. کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز ایک نئی حالت ہوتی، ہر روز ایک نیا سورج نکلتا ہے، نئی جگہ سے نکلتا ہے، نیا اینگل ہوتا ہے، ایک نیا دن ہوتا ہے. لہٰذا جو دن بھی ملے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کریں اور ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں جو اس کو ناراض کرنے والی ہو. اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے. یعنی وہ پچھلے قوموں کے واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن وہ اس کو اپنے سے ریلیٹ نہیں کرتے. وہ انہیں پرانی کہانیاں اور پچھلے دور کے قصے سمجھ کر پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا کہ لوگوں اس سے سبق لو، تاریخ سے سبق لو اور وہ نہ کرو جو ان لوگوں نے کیا. آپ دیکھیے کہ قوم شعیب جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی. اب بھی بہت سی قومیں ناپ تول میں کمی کرتی، لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ کی پکڑ دور نہیں ہوتی. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے. انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ انسان جب حق کو جھٹلا دیتا ہے تو پھر جتنے چاہیں دلائل ساتھ آ جائیں مانتا ہی نہیں. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، جو نہیں مانتے پھر ان سے توفیق چھین لیتے ہیں. ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها. پھر ان قوموں کے بعد جن کے اوپر ذکر گزر چکا ہے اسی سورۃ الاعراف میں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی ان کو مانا نہیں، جادوگری قرار دے کے ٹالنے کی کوشش کی. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا، کیسے یہ ڈوبے تھے اس سمندر میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، واضح نشانی لایا ہوں. فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، ان کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے. فرعون نے اس بات کو الٹا معنی پہنایا. فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا
اور یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے. یعنی معجزات کو کیا بتایا؟ جادوگری. تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو کہ میں انہیں واپس لے جاؤں ان کے گھر فلسطین کے علاقے میں، اور صحرا میں ان کی تربیت ہو، اور اپنا یہ وہ کام کرے، مشن پورا کرے جس کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا اور جس کے لیے ان کے اندر رسول بھیجے گئے. لیکن اب دیکھیے کہ کس طرح کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیا جاتا ہے، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تو فرعون کے ساتھیوں اور ان کے درباریوں نے کیا کہا کہ یہ ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں. عجیب منطق. اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے، روک لیجئے، اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. موسیٰ اور ہارون انتظار میں ہیں اور اتنی دیر میں پوری تیاری کر لی مقابلے کی. انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جادوگروں نے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا نا. فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہو گئے، یعنی تم میرے قریب ترین ہو جاؤ گے. پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو. انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا پھینک اپنا عصا. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. اور جادوگروں کا یہ حال ہوا گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا. کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. لیکن فرعون اور اس کے سردار وہ نہ مانے. حالانکہ ایک ہی طرح کا معجزہ تھا جو سب کے لیے تھا، لیکن کچھ مان گئے اور کچھ نہیں مانے، اور دونوں میں فرق ہے. فرعون نے کہا تم اس پر ہی مان لے آئے قبل اس کی کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر، کیونکہ وہ خود کو خدا جو سمجھتا تھا. یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا. انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، کوئی بات نہیں، کاٹ دو تم. یہ ہوتا ہے ایمان کہ جب حقیقی ایمان دل کے اندر اترتا ہے تو پھر اس راستے کی کوئی مشکل نہیں رہتی. اتنی بڑی دھمکی، لیکن انہوں نے اس پر بھی اپنا ایمان نہیں چھوڑا کہ کوئی بات نہیں. آج آپ دیکھیے ہمارا ایمان کیسا ہے. چھوٹی سی ابھی کوئی بات جس کا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا، صرف توہمات کی بنا پر، خوف کی بنا پر ہم اللہ کی اطاعت سے نکلتے چلے جاتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے، یہ کہیں نہیں بھاگ سکتے، ہم ان کی خبر لے لیتے ہیں. متکبرانہ باتیں تھی نا یہ سب حق کے مقابلے میں، اور جب وہ کر رہا تھا تو اس کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے بے دریغ کر گیا. لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ غلطی پر کون تھا. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. زمین اللہ کی ہے
اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. اب یہ بھی بہت غور کے قابل نکتہ ہے. فرعون جو کچھ کر رہا تھا وہ ایک سیاسی مسئلہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مار ڈالے، اور اس نے پورے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جب ایک طرح سے وہ جادو کا جب مقابلہ تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے حواری بھی اس کے ساتھ تھے. حق سامنے نظر آ رہا تھا لیکن وہ قبول نہیں کر رہا تھا، نہ اس کے ساتھی قبول کر رہے تھے ضد اور عناد کی وجہ سے. تو بجائے اس کے کہ حق دیکھ کر مان جاتے، جھک جاتے، جسے پہلے ذکر ہوا نا کہ بأسا و ضراء آتی ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف لوٹے، تو یہاں بھی ایسا چیلنج اس کے سامنے آیا تھا جس کا کوئی توڑ نہیں تھا اس کے پاس. اس کے تو سارے جادو بیکار ہو گئے، پورے تیر انچر سارے کے سارے نگل گئے، کچھ بھی میدان میں نہیں باقی رہا، کوئی چیز تھی نہیں جس پر اب وہ گھمنڈ کرتے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ عاجز نہیں ہوئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ اجتماعی طور پر بدلہ لینے کا سوچا کہ ان کی ہم جینوسائیڈ کر دیتے ہیں، ان کے بچوں کو مار ڈالتے ہیں، نسل ختم کرتے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ بنی اسرائیل کو سب کو مل کر ایک مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، لہٰذا ہم کو جلوس نکالتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تلقین کی؟ یہ جو بھی سازشیں کر رہے ہیں تمہیں ضرورت ہے استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی مدد مانگ لو جو سب سے طاقتور ہے، وہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. اگر ہم کمزور ہیں تو ہمارا رب تو طاقتور ہے، اس لیے اس کی مدد مانگو. اور ہر مومن کا یہی شعار ہونا چاہیے، جہاں وہ کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور پائے وہاں وہ کیا کرے؟ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب سے مدد چاہے، اور رب ہر چیز پہ قادر ہے. وَاصْبِرُوا، اور یہ دعا کرتے ہوئے اور مدد مانگتے ہوئے صبر سے کام لے، اور اس دوران حق کا راستہ نہ چھوڑے، ایمان کو خیر بات نہ کہے، اپنے موقف سے نہ ہٹے. جس نیکی کا، جس اچھائی اور خیر بھلائی کا اس نے ارادہ کیا ہے اس پہ جمع رہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بار بار صبر کی بات آ رہی ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا. تو غلامی کی زندگی ہو یا کوئی قومی مسئلہ ہو یا کسی بڑے کی سازش کا اندیشہ ہو تو انسان کے لیے اللہ کا دروازہ کھلا ہے کہ جا کر اس سے فریاد کرے، اس سے مدد مانگے، اور اللہ مدد پہ پوری طرح قادر ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تقوی والوں ہی کے حق میں اچھا ہے. تو کامیابی کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. کون ہوتا ہے متقی؟ کہ اگر کوئی اس کے خلاف سازش بھی کرے یا اس کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی برتے یا اس کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ صبر اور تقوی سے کام لیتا ہے، صبر کے ساتھ حق پر قائم رہتا ہے، جمع رہتا ہے. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. بنی اسرائیل نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پہ بھی ستائے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو سازش تھی نئی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہو چکا تھا کہ ان کی آبادی کو کم کرنے کی فرعون نے سازش کی تھی. اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. اب دیکھیے وہ منفی باتیں کریں، موسیٰ علیہ السلام مثبت باتیں کر رہے ہیں. وہ پریشان کن باتیں کریں، موسیٰ علیہ السلام حوصلہ مندی کی باتیں کر رہے ہیں. اور ایک لیڈر کو ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی بھی پریشانی کو دیکھ کر لیڈر خود پینک ہو جائے اور قوم اس کو سہارا دینے لگے کہ آپ اٹھیں اور ہمیں لے کر چلیں، اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، یہ تو ہمارا رائٹ ہے، اور گرانٹیڈ لیتے. اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے کہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہم پر مشکل آئی. حالانکہ در حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے کہ حقیقت نہیں جانتے تھے. انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، تو جو بھی کر ہم نہیں مانیں گے. تب جو شخص اتنی ڈٹائی کا مظاہرہ کرے تو اس کے لیے کون سی دلیل کارگر ہو سکتی؟ کوئی بھی نہیں. آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا
ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ اللہ چاہتا تو ایک ہی دن میں ان سب کو اسی وقت پکڑ لیتا جب انہوں نے اتنی ہٹ درمی دکھائی، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں، وہ لوگوں کو مہلت بھی دیتا ہے اور پکڑتا بھی ہے، مہلت بھی دیتا ہے پکڑتا بھی۔ اور ہر شخص کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ تکلیف دہ وقت آتا ہے، پھر اچھا وقت آتا ہے، پھر تکلیف دہ آتا ہے، پھر اچھا آتا ہے، تاکہ انسان پوری طرح اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی ہر چیز میں ٹڈیاں دوڑ رہی تھیں، جوئیں کپڑوں میں، لباس میں، جسم میں، اور ہر چیز میں، جیسے اناج وغیرہ میں جو سسریاں ہیں وہ بھی جوئیں کی ایک قسم بن جاتی۔ پھر اسی طرح ہر طرف مینڈک کچھ پھدکتے پھر رہے تھے، اور تالابوں میں، پینے کے پانی میں، ہر چیز میں خون ہی خون، یعنی اتنی حالت مشکل ہو گئی۔ تب کیا ہوا؟ جب کبھی ان پہ بلا نازل ہوتی تو کہتے اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر۔ خود نہیں کرتے تھے، موسیٰ کو کہتے تھے آپ دعا کرو، اگر اب کہ تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے۔ یعنی کہتے یہ ساری مصیبتیں باری باری آئی تھی، جب ایک مصیبت آتی تو پھر آ جاتے موسیٰ کے پاس دعا کرے اگر اب یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم بہت اچھے ہو جائیں گے، لیکن پھر جب مصیبت چلی جاتی دوبارہ سابق روش پہ آ جاتے، پھر دوبارہ وہی کام، یعنی وہ اپنے وعدے کو پورا نہ کرتے تھے۔ تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح ایک قوم کا زوال ہوتا ہے اور دوسری قوم جو کمزور تھی وہ اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہوتی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، جو پیغمبروں نے بتایا وہ کرتے رہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا وہ اس پر عمل کرتے رہے، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے، یعنی بلند عمارتیں اور اس پر بیلیں اور مختلف چیزیں سجاوٹ کی۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی، بت پوج رہی تھی۔ کہنے لگے ہیں موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کا معبود ہے۔ موسیٰ نے کہا تم بڑی نادانی کی باتیں کر رہے ہو، یہ کیا ہو گیا تم کو؟ یعنی اللہ نے تم کو نجات دی ہے اتنی بڑی مشکل سے اور تم یہاں آ کر فوراً ہی منکر ہو گئے۔ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، یعنی شرک جو ہے اس کے تو کوئی پاؤں ہی نہیں، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ اور بنی اسرائیل کو آزاد کیوں کرایا گیا تھا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ تاکہ وہ اللہ کی بندگی کر سکیں، تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ تو ان کا حال کیا ہوا کہ یہ خود بتوں کے گرویدہ ہو گئے اور بتوں کی فرمائش کرنے لگے۔ یعنی آپ خود سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر کیا انعام کرنا چاہتا ہے اور وہ کس پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بت کیا تھے؟ یہ دنیا کی ظاہری زینت اور رونق کی علامت۔ وہ تو ایک قوم تھی نا جو باقاعدہ بتوں کو پوج رہی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز بت بن جاتی ہے جس کو انسان اپنی زندگی میں اتنا امپورٹنٹ قرار دیتا ہے کہ پھر اللہ کی عبادت اور اس کے دین کی خدمت پس پش چلی جاتی، پیچھے چلی جاتی۔ ہر شخص نے کوئی نہ کوئی بچڑا پال رکھا ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایسا بت ہوتا ہے کہ جو اس کو اللہ کی طرف جانے سے روک دیتا ہے، جو اس کے دل میں اللہ سے بڑھ کر جگہ پکڑ لیتا ہے۔ یہاں تقویٰ کیا ہے؟ ایسے تمام بتوں کو پاش کر کے توڑ کر ایک اللہ کا بننا اور اس کے فرما بردار ہونا۔ بنی اسرائیل کو تو دنیا سے شرک مٹانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور بنی اسرائیل خود شرک کی گرویدہ ہو گئی۔ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں بھی تو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ کنتم خیر امت
اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیا کہ ہم ان کو نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں. لیکن آج حال کیا ہے ہمارا کہ ہم دنیا کے معاملات میں دوسروں سے پیچھے نہیں، شاید آگے ہی ہوں گے، کہ ہماری ساری انرجیز، سارا وقت اور ساری محنت صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے میں لگ رہی. پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے. اس نے تمہیں کتنے انعام دیے اور تم کیا معاملہ کر رہے ہو اس کے ساتھ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تم کو نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی.